Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, Thank you very much for having me here, Bilal and all other colleagues. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہواوے نے یہ جو اپنی نئی پروڈکٹ ہے آئیڈیا ہب، یہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے پہلے یہ لانچ ہو رہی ہے۔ ہواوے جو ہے وہ اس وقت دنیا کی جو چند سب سے بڑی کمپنیز ہیں ان میں سے، ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں ان میں سے ایک ہے، اور ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ جو پاکستان ہے اس کو یہ اپنا ایک نیا چائنا کے بعد اگر ایک ہب کریٹ کریں تو وہ پاکستان میں کریٹ کریں، کیونکہ اس طرح کی جو ملٹی نیشنلز جب کسی ملک میں آتی ہیں تو وہاں کا کلچر چینج ہو جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو فرق ہے وہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ تو ایک علم ہے، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ جو ٹیکنالوجی ہے وہ انیبلر ہے، وہ سائنس کو جو پریکٹیکل شکل ہے اس میں ہمارے سامنے لے کر کے آتی ہے۔ یہ بھی جو پروڈکٹ آج آپ نے دیکھی ہے کہ کس طرح سے ایک فیوچرسٹک یہ ایک پروڈکٹ ہے، اور یقین مانیے کہ پاکستان کوئی پی ڈی ایم کے جلسوں سے اور جو ہماری روٹین کی سیاست ہے اس کی خبروں سے کوئی خاص ترقی نہیں کر پائے گا۔ اگر ہم ترقی کر پائیں گے، اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ہمارا ریلائنس جو ہے، ہمارا انحصار جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہونا ہوگا، وہ سائنس پہ ہونا ہوگا، عقل پہ ہونا ہوگا۔ جس طریقے سے ہم نے ابھی آج دیکھا، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے رائٹنگ کو، ویڈیو کو، آڈیو کو کس طرح سے ایک سنک کر دیا ہے اس آئیڈیا ہب کے ذریعے۔ اور مجھے تو زیادہ خوشی اس بات کی بھی ہے، ایکسائٹمنٹ اس کی بھی ہے کہ مجھے بلال نے کہا ہے کہ میرا آفس جو ہے وہ پہلا ہوگا جس کو پاکستان میں یہ پروڈکٹ ملے گی۔ سو obviously I'm more excited than others۔ اور یہ جو ویڈیو کانفرنسنگ ہے یہ ہواوے کا ایک بڑا طرح امتیاز رہا ہے۔ اب ہم ہواوے کے ساتھ یہ بھی کام کر رہے ہیں اس وقت کہ ویڈیو کانفرنسنگ جو ہے اس کو مزید لوگوں کے لیے کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر جو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ کروڑوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں ہر روزانہ، آپ سمجھیے کہ قیدیوں کو جیل سے لے کے جو ہم عدالت میں جاتے ہیں۔ جو اب نئی ویڈیو ٹیکنالوجی ہے، ہم ایک جو سسٹم کریٹ کرنے جا رہے ہیں عدالتوں کے لیے اور جیلوں کے لیے کہ جو قیدی ہیں ان کو روزانہ کا سفر، وہ وہاں پہ ایک تکلیف دہ سفر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکیورٹی کے بھی خرچے ہیں بہت زیادہ۔ تو ہم یہ ایک انیبلر قائم کرنے جا رہے ہیں، ایک سسٹم کریٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ روزانہ جو ججز ہیں ان کو اس مشکل سے نکالا جائے، قیدیوں کو اس مشکل سے نکالا جائے، اور اسی طریقے سے جو مزید ہمارے ہاں آگے جو انوویشن ہے اس کو ہم کیسے لے کے آئیں۔ دیکھیے، جب بھی ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں، جب میں انفارمیشن منسٹر تھا تو میں نے کہا کہ آپ کی جو فارمل میڈیا ہے اس کو خطرہ لاحق ہے ٹیکنالوجی سے، اور بڑی جلدی انفارمل میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور ودن 3 ایئرز آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ہمیں اس کو ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ البتہ یہ ہے کہ انہیں یوٹیوب کی شکل میں ایک نیا ایونیو ملا اور وہاں پہ بہت ساری جابز کریٹ ہوئیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، آنکھیں بند کرنے سے آپ سمجھیں کہ سامنے والی مصیبت ٹل جائے گی تو یہ تو نہیں ہونا۔ کل میں نے یہ لکھا تھا کہ بہت سارے جو ہمارے بچے MD-CAT کا ایگزام دے کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹری تو ویسے ہی 15 سال کے بعد جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گی، بیکاز تھینکس ٹو ہواوے اینڈ کمپنیز لائک ہواوے، جہاں 5G ٹیکنالوجی ول ٹیک اوور۔ تو یہ جو 3-4 ہماری نوکریاں ہیں، ہمارے بہت بڑی جو جابز ہیں جس میں ڈاکٹرز پہلا ایک پیشہ ہے، ٹیچرز دوسرا پیشہ ہے، ڈرائیورز تیسرا پیشہ ہے، میکینکس چوتھا پیشہ ہے، یہ بڑی تیزی سے ایلیمنیٹ ہوں گے۔ آپ کی توقع سے بھی بڑی جلدی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ نوکریاں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس گیا
اور میں نے وہاں پہ ان کو یہ درخواست کی کہ آپ دیکھتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں ادھر راولپنڈی سے کراچی تک آپ سفر کریں گے پشاور سے، ہمیں رائٹ لیفٹ کے اوپر مکینکس کی شاپس نظر آتی ہیں، لیکن اگلے بہت طویل عرصے کی میں بات نہیں کر رہا، اگلے 15 سے 20 سالوں میں آپ کی جو بہت بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرک کے اوپر کنورٹ ہو جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ لوگ جو ہمارے رائٹ لیفٹ کے اوپر کمبسچن انجن ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نوکریوں کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ لیکن ہماری ضرورت پھر یہ ہے کہ ہم الیکٹرک بسز میں، الیکٹرک گاڑیوں میں لوگوں کو ٹرین کریں۔ اسی طریقے سے جو اگلا جو ہی 5G ٹیکنالوجی، جو 5G کے اوپر، اینڈ ہواوے از اوبیسلی پائنیئر ہے 5G کا، اور اس کی طرف جو ہی ہم بڑھیں گے 5G ایک اتنا بڑا ریولوشن ہوگا جتنا کہ انٹرنیٹ ایک خود اتنا بڑا ریولوشن تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ابھی آپ نے دیکھا یہ ابھی جب لکھ رہے تھے تو جو لیٹنسی ہے اس کی وہ 35 ملی سیکنڈ ہے، یعنی 35 ملی سیکنڈ کا فرق آتا ہے لکھنے میں اور اس کو ظاہر ہونے میں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور جب 5G آ جائے گی تو لیٹنسی تقریباً بالکل ختم ہو جائے گی۔ سو لیٹنسی کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ جب میں یوں کروں گا تو نیٹ کے اوپر ایک پہلے 3 سیکنڈ لگتے تھے کہ وہ نظر آتا تھا کہ یہ ہاتھ ہوا، اب برابر کے اوپر یوں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، آپ سرجریز کر سکیں گے واشنگٹن میں، بیجنگ میں بیٹھ کے لاہور میں سرجریز کر سکیں گے۔ آپ جو ڈاکٹرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہم سٹیم سکول ایجوکیشن شروع کرنے چاہتے ہیں، ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں۔ سو ہم نے کیا کیا، ہم نے 100 ٹیچرز اسلام آباد، کراچی، لاہور میں کہے، اور ان کو ہم نے کہا کہ آپ 1000 اسکولوں میں پڑھائیں گے۔ کیسے پڑھائیں گے؟ ویڈیو کانفرنسنگ سے پڑھائیں گے، آپ بلینڈ کریں گے اور آپ ان کو پڑھائیں گے۔ سو اسی طریقے سے جو فیوچر ہے وہ بہت کمپلیکس ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے 35، 40 یا 50 سالوں کے بعد کون سی نوکریاں اویلیبل ہوں گی۔ سو آج سے 10 یا 15 سال بعد پیدا ہونے والے جو بچے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہینڈ رائٹنگ کی ان کو کتنی ضرورت ہوگی، بیکاز جو وائس ٹیکنالوجیز ہیں وہ اتنی آگے چلی گئی ہیں اور اتنی آگے تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ آپ دیکھیے، آپ خود بھی اگر احساس کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کو جتنا لکھنا پڑتا تھا، آج اس کا فریکشن بھی لکھنا نہیں پڑتا، آپ بولتے ہیں اور ہوتا ہے۔ اور یہ میں ہواوے سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا، پاکستان میں جو ہمیں ایک میجر پرابلم اس وقت آ رہا ہے، اسپیشلی جو سافٹ ویئر کمپنیز پاکستان کی کام کر رہی ہیں، ہندی میں بہت سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، اردو میں بہت سافٹ ویئرز اویلیبل نہیں ہیں۔ سو میں نے نسٹ میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، اور میں باقی سافٹ ویئر والوں کو بھی اور ہواوے کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اردو کے سافٹ ویئرز بنانے کے اوپر ہماری مدد کریں، بیکاز پاکستان میں بہت سارے کام جو ہیں وہ اردو ظاہر ہے کہ اردو ہماری زبان ہے، اور اردو کا جو سافٹ ویئر، اسپیشلی جو اسپوکن سافٹ ویئرز ہیں، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ سو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ کہ آپ جو آئیڈیا ہب ہے اس کو بھی اردو میں لے کے آئیں تاکہ ہم اس سے زیادہ استفادہ جو ہے وہ کر سکیں۔ لائک وائز جو اس وقت ایک پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے، یہ جو آئیڈیا ہب میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وائٹ بورڈ کو اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اکٹھا ہم نے کیا ہے۔ فار ایگزامپل کل ہم نے پاکستان میں ہم نے ابھی ریسنٹلی اینیمیشنز اور ویڈیو گیمنگ، اس کو ہم نے پاکستان کے اندر اس کی مارکیٹ کے لیے ایک بڑی ایفرٹ لانچ کی ہے۔ اب یہ یہاں پر دیکھیے کہ مختلف جو شعبے ہیں وہ کہاں پہ مرج ہوتے ہیں۔ اب اینیمیشن کے لیے آپ کو آرٹسٹ چاہیے، سو آپ کو سب سے پہلے جو آرٹ سکولز کے لوگ ہیں جو کہ ڈرائنگز بناتے ہیں، جو کہ شکلیں بناتے ہیں، جو آئیڈیاز لاتے ہیں، آپ کو وہ لوگ چاہیے جو ٹیکنالوجی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آئیڈیاز کو مرج کر سکیں۔ سو یہ جو مرجرز ہیں ہمارے مختلف شعبوں کے، یہی ہمارا فیوچر ہے، اور یہی انیبلر ہے دنیا میں مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کا۔ اب یہ جو کووڈ ہوا ہے، کووڈ کی ظاہر ہے کہ
پہلے تو میں بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام ان سائنٹسٹ کو کہ سائنس کی ایک اور بہت بڑی کامیابی ہوئی کہ الحمدللہ ہم نے کووڈ کے خلاف ویکسین جو ہے وہ بنا لی. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ رشیا اینڈ برٹش گورنمنٹ کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ اس کی شروع بھی کر دیا ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی کامیابی ہے. اس سے پہلے سائنس کی اتنی بڑی امپلیمنٹیشن دنیا نے نہیں دیکھی کہ 1 سال کے اندر آپ نے ویکسین ہی بنا لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی معراج کے اوپر, سائنس اور علم اس وقت اپنی معراج کے اوپر ہے, اور انشاءاللہ اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. سو میری پاکستان میں جو لوگ ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس بات کے اوپر بالکل نہ گھبرائیں. تبدیلی سے بالکل جو ہے وہ ہمیں انکار نہیں ہم کر سکتے, نہ ہی ہم بچ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں nothing is permanent but change. سو جو بھی چینجز آئیں گی ٹیکنالوجی میں اس سے ہمیں گھبرانے نہیں چاہیے, ہمیں انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. تبدیلی تو جو ہے وہ نہیں رکنے والی. اور اسی طریقے سے یہ جو کووڈ کے نتیجے میں جو فزیکل میٹنگز ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوئی ہیں اور ویڈیو میٹنگز جو ہیں وہ بڑھی ہیں. اور اس سے دیکھیے کہ کیا فائدہ ہوا ہے. مثلا ہمارے ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں 14 ڈپارٹمنٹس ہیں اور 3 یونیورسٹیز ہیں. ہماری بورڈ میٹنگز کئی مہینے نہیں ہو پاتی تھی کیونکہ فزیکل ٹریول کرنا ہوتا تھا, اور اگر کراچی سے لوگوں نے آنا ہے, پشاور سے, کوئٹہ سے آنا ہے, بڑا مہنگا پڑتا ہے, تو میٹنگز ہی نہیں ہوتی تھی. اب ویڈیو کانفرنسنگ کی وجہ سے ہماری میٹنگز بہت ریگولر ہو گئی ہیں, اور آلموسٹ ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے ہم اپنی میٹنگز جو ہیں وہ رکھتے ہیں اور کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ایفیشنسی ہے, گورنمنٹ میں ایفیشنسی تب آئے گی جب آپ ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے. ہمارا ایگزامز ہوتے ہیں, نیشنل ٹیسٹنگ سروس جو تھی وہ ایک ہمارا کامسیٹس کا سبسڈری ہے, وہ ایگزام لیتے ہیں. اب وہ ایگزام ہمیشہ پرچے آؤٹ ہو جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. ناؤ ٹیکنالوجی ہیز میڈ اٹ پاسبل کہ جب ایک دفعہ 25, 30, 40 پرچے تیار ہو جائیں, اس کے بعد کسی کو بھی نہیں پتا ہو کہ کس سینٹر کے اوپر کیا پرچہ آئے گا. اور جو خود پرچہ بنانے والے ہیں ان کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ وہ کہاں پہ کیا پرچہ دے سکیں گے. سو ایک طرف ٹرانسپیرنسی ٹیکنالوجی انشور کرتی ہے کیونکہ آپ کمپیوٹر کو خرید نہیں سکتے, کمپیوٹر چلانے والے کو خرید سکتے ہیں, کمپیوٹر کو نہیں خرید سکتے. اور ہم وہ سسٹمز وضع کریں جس میں کہ ٹیکنالوجی انیبل کرے لوگوں کو ٹرانسپیرنسی لانے میں اور فیسیلیٹیٹ کرنے میں. اور یہی ایک وے فارورڈ ہے جس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور I again would like to congratulate Huawei, I would like to congratulate the whole team جو انوالو تھی اس انوویشن میں. اور انشاءاللہ آپ کو میں پھر ایک بار کہوں گا کہ Huawei should make Pakistan hub of its future. Thank you very much. That's it? She's the boss of the Oh, yes, she is the boss. Thank you, Sarah. Thank you so much, everyone. So we have the refreshments. They will be open in a bit. Also, now we have Huawei Idea Hub area. It's open for everyone. You can have our experts explain it.